مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم محفل کا بنیادی مقصد اور تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر ہم بہشت میں بیٹھ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ ان کی محبت میں ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھیں. بنیادی مقصد تو یہ ہے. لیکن بابا حضور نے فرمایا ہے کہ وہ بہشت بھی اللہ بندے کو سکون نہیں دے سکتی جس میں کوئی بات سننے والا یا بات کرنے والا نہ ہو, کوئی محرم راز نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہشت میں بیٹھ کے باتیں کرنے کی بھی اجازت ہے, بلکہ ضرورت ہے, بلکہ بابا حضور کا حکم ہے. تو اس لیے پھر ہم یہاں بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں بھی کر لیتے ہیں, اور باتوں کا تعلق علم سے نہیں ہے, بس یہ گپ شپ ہی ہوتی ہے. میں سے ابھی جو بابا حضور کی گفتگو ہوئی ہے اس کے متعلق کوئی صاحب کو بات کرنا چاہتے کر سکتے, اس کے بعد پھر آگے چلتے. علی بھائی آپ نے فرمایا یہ بہشت ہی کی محفل ہے, ہم بہشت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اس کے لیے محبت پہلے ضروری ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم سب لوگ محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے یہ عطا ہے یا یہ کوشش بھی بندہ کرے تو یہ حاصل ہو سکتی ہے. آپ کو ابھی اپنے پاس ہی رکھیں. آپ کو محبت عطا ہوئی ہے؟ جی مجھے عطا ہوئی ہے. سچ سچ بتانا ہے آپ نے اس کے لیے کتنی کوشش کی؟ میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. پھر کیا صحیح ہے؟ اور کوئی شاپ بات یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی یہ سب کے ساتھ. آپ چاہتے ہیں یہ مائک جو ہے باری باری سب کو دیا جائے, پھر آپ کو یقین آئے گا. چلیے رانا صاحب سے پوچھیں, ان کی وہ معتبر بات ہوتی ہے. یہ رانا صاحب آپ کو محبت عطا ہوئی ہے؟ ایگزیکٹلی سر. اور کوئی کوشش کی آپ نے؟ نہیں سر, کوئی کوشش نہیں. چلیں ٹھیک ہے, کافی چلیں. جی ہاں جی جی السلام علیکم. جی علی بھائی, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو محبت عطا ہوتی ہے اس کا کیا پیرامیٹر ہے؟ اس کا کیا پیرامیٹر ہے جن کو عطا ہوتی ہے؟ یعنی کہ اس کو جانچنے کا کیا؟ نہیں جو سلیکٹ ہوئے, جن کو یہ عطا ہوئی, ان کا میرٹ کیا ہے؟ اچھا میرٹ کیا ہے؟ ہاں جی. تو میں اپنے متعلق ہی کہہ سکتا ہوں, باقیوں کا مجھے نہیں پتا. چاہیں تو باری باری پوچھ لیجیے گا یہ سوال ہے. مجھے تو کم از کم میرٹ پہ نہیں عطا ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو بغیر میرٹ کے ہی عطا ہو گئی ہے, اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرا کیا میرٹ تھا. ٹھیک ہے, آج تک اللہ کی قسم آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر محبت مجھے عطا ہوئی ہے تو میرا اس میں کیا میرٹ تھا یا میں نے کیا عمل کیا. ٹھیک ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آیا. اور اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو بتا دے. وہ علی بھائی آپ کی اس بات سے متعلق مولا روم کی مثنوی شریف سے ایک بیت ذہن میں آیا ہے, اگر اجازت ہو تو عرض کروں. جی جیسا آپ نے فرمایا اسی مضمون میں مولا روم فرماتے ہیں کہ قابلی گر شرط فعل حق بدے, قابلی گر شرط فعل حق بدے, ہیچ معدومی بہستی نام دے. اللہ کریم کی عطا میں اگر قابلیت شرط ہوتی
تو پھر کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں نہ آتی. یہ تو محبت کی بات ہے, یہ تو بڑی اونچی عطا ہے. تو یہ رزق جو ہے دنیا کا, روٹی اور دال, تو اس کا بھی آج تک کسی کو نہیں سمجھ آیا کہ اگر کسی کے پاس کم ہے تو کیوں کم ہے, زیادہ ہے تو کیوں ہے. اور اس میں مجھے مولا علی کا بڑا ایک پیارا فرمان یاد آیا. آپ نے فرمایا, محبت میں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت ہی اوپر کی چیز ہے نا, دنیا کی دولت یا غربت یہ تو بڑی چھوٹی سی بات. اس کے متعلق مولا علی نے فرمایا کہ اگر رزق کا تعلق عقل سے ہوتا تو دنیا کے سارے بیوقوف بھوک سے مر جاتے. سبحان اللہ. تو جب رزق کا کوئی میرٹ نہیں ہے, جو کہ ایک معمولی سی بات ہے, آپ دیکھ لیں ساری دنیا پھر کے دیکھ لیں, تو جو امیر آدمی ہے اس سے پوچھ لیں کہ جی تیرا کیا میرٹ ہے, تجھے جو یہ پیسے ہیں تیرے پاس, تو کوئی کسی قسم کا یہاں پہ کوئی میرٹ. بہت سے ان پڑھ لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت دولت ہے, بہت رزق ہے, اور بہت سے بہت زیادہ پڑھے لوگ ان کے ہی ملازم ہیں. انہیں ان پڑھ لوگوں کی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ان پڑھ کے پڑھے لکھے ان پڑھ بندے کے ملازم ہیں, یہ ساری دنیا میں یہ آپ دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ تو معمولی سی بات ہے. تو پھر محبت والے جو ہیں یہ تو بہت آگے کی چیز ہے. کا کوئی کسی قسم کا کوئی میرٹ نہیں. ایک بچہ پیدا ہوتے ہی خوبصورت ہے. اب یہ تو سب مانتے ہیں کہ شکل جو ہے بندہ جو اللہ نے بنائی ہے وہ بنائی ہے, وہی لے کے پیدا ہو. جی اب بتائیں, وہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی یوسف ہے, اور اس کے سگے بھائی جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی کم خوبصورت تو نہیں ہوں گے, لیکن وہ یوسف والا بات نہیں ہے. تو اس میں کیا میرٹ ہے؟ کوئی میرٹ نہیں. اللہ کی جو قدرت ہے, اس نے جو بھی چیز بنائی, کسی چیز میں بھی اگر آپ غور کریں کوئی میرٹ. تو پھول ہے اس میں خوشبو ہے, ٹھیک ہے, اور کیکر ہے اس میں کانٹے ہیں, اور پھول کا کیا میرٹ ہے اور کیکر کا کیا قصور ہے. جی ایک کوئی بات بھی نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے پھر درویش کہتا ہے کہ تم نے سمجھنا نہیں ہے, تم نے صرف تسلیم کرنا. کیکر کو بھی تسلیم کرنا ہے اور پھول کو بھی تسلیم کرنا ہے, اور کبھی یہ اللہ سے پوچھنا نہیں ہے کہ پھول کو تو نے پھول کیوں بنایا اور کیکر کو تو نے کیکر کیوں بنایا. یہ وہی جانتا ہے کہ اس نے کیوں بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا خوبصورتی میں کوئی میرٹ ہے. تو اب دل جو ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ ہی محبت ہوتی ہے. محبت کا سوال تھا, تو ایک چہرے کو بنا دیا کہ جس سے لوگ محبت کرتے ہیں, اور ایک دل کو بنا دیا جو محبت کرتا ہے. تو وہ جو چہرہ ہے اس کا بھی کوئی فارمولہ نہیں کہ وہ چہرہ کیسے بن گیا جس سے لوگ محبت کرتے ہیں. تو اس دل کا کیا فارمولہ ہوگا کہ جو ایسا بن گیا کہ وہ محبت کرتا ہے. تو نہ دل والوں کا کوئی میرٹ ہے, نہ حسن والوں کا کوئی فارمولہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے
ایک شعر سن لیں، پہلے بھی سنایا کہ آوارگان عشق پہ کیا جانے کیا بنی، آوارگان عشق پہ کیا جانے کیا بنی، بے پروائی حسن کو اپنی خبر نہیں۔ تو نہ عشق کی کسی کو خبر ہے اور نہ حسن کی کسی کو خبر ہے۔ حسن کیوں حسن ہے یہ آج تک کسی کو سنا نہیں، عشق کیوں عشق ہے یہ بھی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا پیدائشی باتیں ہوتی ہیں، یہ محبت والے بھی پیدائشی ہوتے ہیں اور حسن والے بھی پیدائشی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا قطن کوئی فارم کیا جانا۔ علی بھائی یہ فرمائیں کہ خواہش سے یہ زیادہ ہو سکتی ہے؟ اگر خواہش زیادہ ہو تو کیا اس کی خوشبو زیادہ مل سکتی ہے؟ اس کی انٹینسٹی کا مطلب میرا مقصد صرف یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں، جس کی ابتدا ہی خواہش سے نہیں ہو رہی، پھر اضافہ خواہش سے کیا ہو جائے؟ ابتدا ہی اب پروانہ ہے وہ پیدائشی پروانہ ہے، ٹھیک ہے نا، شہد کی مکھی ہے وہ پیدائشی شہد کی مکھی۔ اب پروانہ بننے کا کوئی فارمولہ نہیں، وہ اپنی خواہش کے بغیر ہی پروانہ پیدا ہوا ہے، تو اب وہ مزید پروانہ بننے کے لیے وہ کیا خواہش کر سکتے؟ اس کی ابتدا میں اس کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ بن جائے، پھر اس میں پھر انکریز کی کیا کیسے خواہش سے کیسے انکریز ہو سکتی؟ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اگر یہ کہیں کہ اے اللہ جتنی محبت آپ نے مجھے حضور کی دی ہے اس میں میری جھولی میں ایک بک اور پا دو، یہ تو بابا صاحب نے اپنی گفتگو میں بتا دیا اس کا فارمولہ۔ آپ کی جھولی میں جو ایک بک ہے دنیا کا اس کو آپ خرچ کر دیں اور محبت کا ایک بک اور مل جائے، واہ واہ، بڑا آسان سا باور ہوتا ہے۔ خواہش کم کر دو، دنیا کی خواہش کم کر دو، وہ خواہش نہیں چاہتا بن جائے گی۔ تو جو دنیا بھی بک میں لے کے پھر رہا ہے، جھولی میں لے کے جو دنیا بھی پھر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ محبت بھی زیادہ ہو، وہ تو پھر پروانہ نہ ہوا، پھر وہ تو شہد کی مکھی ہے، وہ صبح اٹھتی ہے تو اس فکر میں ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہد بنا لے، اور اسی فکر میں مر جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہد اکٹھا کر۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ شہد اس کے اپنے کسی کام نہیں اس کی بات یہ ہے کہ ساری زندگی جس چیز کے لیے محنت کرتی ہے وہ اس کے کسی کے کام نہیں آتا، اور کسی اور کے لیے محنت کر رہی ہو ساری زندگی۔ پروانہ پہلے ہی رات، جی پروانہ پہلے ہی رات شمع پہ کرو۔ ہاں جی، ایسا کچھ شعر ہے مجھے صحیح یاد نہیں، تقریباً ایسا ہے کہ زندگی پروانے کی قابل رشک ہے اہل نظر، ایک ہی شب میں یہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا مر بھی گیا۔ تو عشق کی انتہا جو ہے نا وہ ایک رات میں اس کو پیدا ہوا، ایک رات میں جو آپ کا سوال ہے عشق کی انتہا مل گئی۔ بابا حضور نے گفتگو میں اس کا بھی جواب دیا، عشق کی جو انتہا ہے وصال وہ موت ہے، ٹھیک ہے نا، تو پروانے کو ایک رات میں موت مل جاتی،
تو جو آپ نے کہا کہ یہ دعا نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ واقعی قبول ہو جائے. محبت کی جو دعا کرنے والے ہیں وہ پھر ایسے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سب کچھ لے لے، پھر یہ ایک سوال ہے کہ یہ محبت. لیکن بابا وارننگ بھی دے دی کہ یہ دعا نہ کرنا، ہو سکتا ہے پوری ہو جائے. عشق کی انتہا جو چاہتے ہیں وہ پھر جلد از جلد موت چاہتے ہیں. یہ پہچان بھی بتا دیں. تو کون سا بندہ ہے جو مرنے سے ڈر رہا ہے، ذرا سا بھی ڈر رہا ہے، وہ پھر محبت میں تو جھوٹا ہے. تو عاشق وہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ عاشق پہ یہ زندگی بوجھ ہے. ٹھیک ہے، اور جس کی ابھی یہاں پہ رہنے کی خواہش ہے، خواہش پہ بات کی نا بابا، جس کی یہاں ٹھہرنے کی خواہش ہے، پھر وہ بھی اس کا عشق جو ہے نا پھر وہ عشق کی بات نہ کرے گا، کوئی اور بات کرے. ٹھیک ہے، محبت کی اللہ سے وہ دعا، محبت وہ مانگے جو یہ کہے کہ یا اللہ بس میری یہ ایک دعا ہے اور ہر دعا سے میری توبہ ہے، اس دعا کے علاوہ میری کوئی دعا نہیں. تو وہ جو ہے پھر بندہ محبت مانگے اور پھر وہ اس کی دعا پوری ہوتی ہے تب بھی وہ کامیاب ہے، اور پوری نہیں ہوتی تب بھی وہ سارے نمبر اس بات پہ ملیں گے کہ اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا، اس پہ سارے نمبر ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ مانگنے پہ ہی سارے نمبر مل جاتے ہیں تو پوری ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. یہ دعا مانگنے والے سے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر یہاں پہ ہی جنت عطا ہو جاتا ہے.